حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی کو اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ کچھ ارشاد فرما رہے تھے۔ جب میں نے غور کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو جملے ارشاد فرما رہے تھے، دو وصیتیں فرما رہے تھے، دو باتیں ارشاد جو بار بار ارشاد فرما رہے تھے۔ ہونٹ صحیح ساتھ نہیں دے رہے تھے، لیکن کانپتے ہونٹوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو جملے بار بار ارشاد فرما رہے تھے۔ حدیث میں آتا ہے وہ الفاظ جو آخری جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا ہو رہے تھے، وہ آخری وصیت نہ اپنی اولاد سے متعلق تھی، نہ وراثت سے متعلق تھی، نہ دنیاوی تقاضوں سے متعلق تھی، نہ اپنے گھر کے مسائل سے متعلق تھی۔ وہ آخری گفتگو، وہ آخری کلمات جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا ہو رہے تھے، وہ آخری کلمات بھی امت کی فکر کے لیے تھے، امت کی کامیابی کے لیے تھے۔ امت کو نصیحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ بار بار یہ جملے ارشاد فرماتے رہے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ الصلاۃ نماز کی تلقین فرما رہے تھے، نماز کی تلقین فرما رہے تھے۔ میری امت کے لوگوں نماز کا خیال رکھنا، میری امت کے لوگوں نماز کی پابندی کرنا، وما ملکت ایمانکم۔ اور دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، اور میری امت کے لوگوں اپنے سے ماتحتوں کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ اس دور میں غلام کا تصور تھا، علماء اکرام نے لکھا اس سے مراد وہ ہیں جو آپ کے ملازمین ہیں، آپ کے ماتحت ہیں، جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے، اور آپ سے جو کمزور طبقہ ہے ان کے حقوق کی طرف اشارہ فرمایا کہ میری امت کے لوگوں اپنوں سے کمزوروں کا خیال رکھنا، اپنے سے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ دو باتیں بار بار فرمائی۔ الصلاۃ اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، وما ملکت ایمانکم اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ تو حقوق اللہ کی بھی تعلیم ارشاد فرمائی، حقوق العباد کی بھی تعلیم ارشاد فرمائی۔ آج ذرا ہم غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری وصیت پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں۔ الصلاۃ نماز جو ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جو دین کا ستون ہے، یہ نماز جو دین کی پہچان ہے، یہ نماز جو مومن کی معراج ہے، وہ نماز جو اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، وہ نماز جو پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت کا ذریعہ ہے، جو دین کا ستون ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم نماز پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ وما ملکت ایمانکم، آج ذرا غور کریں کہ ہمارے معاشرے میں اپنے سے کمزوروں کا کتنا خیال رکھا جا رہا ہے، اپنے سے کمزور طبقات کو کتنا زیادہ ان کا خیال رکھا گیا۔ ذرا ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے معاشرے کی خرابیوں کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ آج کمزوروں کا خیال نہیں رکھا جا رہا، وما ملکت ایمانکم پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام کی ان آخری وصیت کو اپنے سامنے رکھیں، ان آخری کلمات کو اپنے سامنے رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امت کا یہ درد تھا، امت کی یہ فکر تھی۔ اسی فکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی گزاری کہ میری امت کامیاب ہو جائے، میری امت کو صراط مستقیم نصیب ہو جائے، یہ جنت میں جانے والی بن جائے۔ اور جاتے جاتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری اور آپ کی فکر فرماتے رہے، مجھے اور آپ کو کامیابی کا راستہ دکھلا کر چلے گئے۔ تو آئیے آج ہم عہد کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری وصیت پر ہم نے عمل کرنا ہے، ان دو جملوں پر خود بھی عمل کرنا ہے، دوسروں کو بھی تلقین کرنی ہے۔
حقیقتاً اگر آج کا مسلمان ان دو باتوں پر عمل کر لے جس میں سارا دین موجود ہے، الصلاۃ سے حقوق اللہ کی تعلیم ہے، وما ملکت ایمانکم سے حقوق العباد کی تعلیم ہے، آج کا مسلمان اگر ان دونوں چیزوں پر عمل کرنے والا بن جائے تو وہ انسان کامیاب ہو جائے گا، معاشرے کی خرابیاں ختم ہو جائیں گی، عدم توازن یہ ختم ہو جائے گا، اور یہ ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی، ہماری زندگیوں کی محرومیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی مدد اور نصرت کے ہم حقدار بن جائیں گے۔ اس لیے یہ سبق یاد رکھیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نمازوں کا بھی خیال کرنا ہے، اپنے سے کمزوروں کا، ماتحتوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ آپ اگر فیکٹری کے مالک ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق آپ نے اپنے ملازمین کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کسی کارخانے کے مالک ہیں، اپنے سے ماتحت جو ملازمین ہیں ان کا خیال رکھیں۔ اسی طرح جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے کے کمزور طبقات کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں، وہی ہدایات ہیں کہ جن میں ہماری کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ آج کا مسلمان اگر ان اصولوں پر عمل کرنے والا بن جائے، ان پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے والا بن جائے تو یہ مسلمان کبھی بھی مار نہ کھائے، اس کی دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ اللہ کرے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری وصیت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔